العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ حدیبیہ کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش اپنے مختلف نمائندے بھیج رہے تھے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، لیکن ان کا جو بھی نمائندہ آتا اور جب وہ یہ دیکھتا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے تو وہ متاثر ہو کر چلا جاتا اور بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھانے کے اپنی قوم ہی کو وہ سمجھاتا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جو روش اختیار کر رکھی تھی اور جس بات پر وہ بضد تھے کہ ہمیں مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، تو ان کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جزیرے عرب کے پورے طول و عرض میں کہیں ان کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہو جائے، اس لیے کہ جزیرے عرب کے تمام لوگ اہل مکہ کو اللہ کے گھر کا خادم سمجھتے تھے نہ کہ مالک، اس لیے وہ حالانکہ مسلمان ان کی زد میں تھے، ان کی پکڑ میں تھے اور ان کے علاقے میں تھے اور نہتے تھے، کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ حملہ کر دیتے، لیکن وہ حملہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم نے سامنے سے حملہ کیا تو پورے عرب میں ہماری بدنامی ہو جائے گی اور لوگ یہ سوچیں گے کہ اب یہ کعبے کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں کہ جس کو چاہیں آنے دے اور جس کو چاہیں نہ آنے دیں، اس لیے وہ حملے کی پہل کرنے سے گریز کر رہے تھے اور سازشوں کے ذریعے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان ہی حملے کی پہل کر دے تو پھر جنگ ہو جائے اور پھر ہم ان کو یہاں سے بھگا دیں۔ اس لیے جب بدو قبیلوں سے ان کا کام نہ چلا تو اب انہوں نے خفیہ سازش کرنا شروع کی اور مسلمانوں کے خیموں میں جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے رات کے وقت اپنے کچھ لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں ان کے 40-50 آدمی اسلامی کیمپ میں گھس آئے اور مسلمانوں پر پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی، لیکن تمام صحابہ کرام نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا، جنگ کو آگے نہ بڑھنے دیا، بلکہ ان تمام کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے کسی سے بھی انتقام نہ لیا، بلکہ سب کو معاف کر کے رہا کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ تو قریش جو سازش رچنا چاہتے تھے ان کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے ان 40-50 آدمیوں کو ماریں گے تو ہمیں بہانہ مل جائے گا تو ہم بھی حملہ کر دیں گے، لیکن یہ کام بھی نہ ہوا۔ ایک مرتبہ تنعیم کے مقام سے، تنعیم جہاں آج مسجد عائشہ قائم ہے، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اس کا اصل نام تنعیم ہے۔
تو تقریباً 200 آدمیوں نے تنعیم سے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی ناکام بنا دیا اور ان کو بھی گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر انتقام لیے ان کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کر دیا۔ لہذا ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، اور اب مسلمانوں کو بھی یہاں رکے ہوئے ایک وقت ہو گیا تھا، اور حالات کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی تک جو بھی آئے وہ مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنا کسی نمائندے کو مکہ والوں کے پاس نہیں بھیجا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اہل مکہ کے پاس جاؤ اور وہاں جانے کے بعد مشرکین مکہ سے گفتگو کرو اور معاملہ سلجھانے کی کوشش کرو، اور یہ کہو کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، اس طرح کی بات آپ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے دل میں مشرکین مکہ کے لیے جو بغض و عداوت ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے آپ مجھے بھیجیں گے تو بجائے اس کے کہ میں ان کے ساتھ کوئی مصالحت کی بات کروں، وہ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر کافرین میں سے میرے قبیلے کے کوئی لوگ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ قبیلے بنو عدی کے سارے لوگ وہاں سے نکل چکے کہ آڑے وقت میں وہ میری مدد آ سکے، میری مدد کر سکے، اس لیے آپ میرے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑے اثر و رسوخ والے تھے، بڑی عزت والے تھے، مالدار بھی تھے، اور ان کا قبیلہ ابھی تک وہاں پر آباد تھا، اور ان کے قبیلے میں وہ لوگ تھے جو ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے۔ اس لیے آپ ان کو بھیجیے تاکہ اگر ان کو کوئی مشکل وقت پڑا تو ان کے قبیلے والے ان کا ضرور ساتھ دیں گے، اور عثمان سنجیدہ بھی ہیں، سنجیدگی کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے اور معاملہ حل ہونے کے قریب آ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ تجویز پسند آئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جا کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور ابھی مکہ مکرمہ کی آبادی کے باہر ہی تھے کہ ان کی ملاقات ان کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید سے ہوئی۔ یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، پھر بعد میں ایمان لائے۔ تو ابان بن سعید نے ان سے پوچھا، عثمان کس مقصد سے مکہ کی طرف جا رہے ہو؟ تو آپ نے اپنا مقصد عرض کیا، تو انہوں نے کہا آپ کا مقصد بہت اچھا ہے، جاؤ تمہیں میری امان ہے، تم میری امان کے اندر ہو۔ اور پرانے زمانے میں یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ اگر اہل علاقہ کا کوئی ایک شخص بھی اپنے کسی دشمن کو امان دے دیتا تو پھر کسی بھی علاقے والے میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی امان کو ختم کرے اور اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو ابان بن سعید جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو حضرت عثمان غنی کو انہوں نے اپنی امان میں لے لیا اور پھر اعلان کر دیا۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی اور صحیح صورت حال سے انہیں آگاہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں اور ہتھیار بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ہمارا مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے یا جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو بتاؤ کیا ہم نہتے آتے؟ ہم بغیر تیاری کے آتے؟ اس لیے ہمیں جو ہے طواف کر لینے دو اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ تھے کہ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بار تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لہذا اے عثمان ہماری قسم کا لحاظ رکھو، اس سال یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ سال دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ
مسئلہ اور سلجھے آپ مکہ مکرمہ ہی میں رک گئے، اور اہل مکہ نے بھی ان کی ضیافت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دراز ہو گیا، اور ادھر مسلمانوں تک حضرت عثمان غنی کی کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں کس حال میں ہیں، کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی تو ان کو نہیں آئی یا آرام سے ہیں، کوئی بھی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو تو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ کر لو، ہماری طرف سے آپ کو چھوٹ ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کا طواف کیجئے، صفا مروہ کی سعی کیجئے اور اپنا احرام اتار دیجئے، یہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، طواف کرنے کی اجازت مل رہی ہے، عمرہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ نے رقم کیا۔ آپ نے فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کعبے کا طواف کوئی بھی عبادت بنتی ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنانے سے، اور جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ابھی تک کیا ہی نہیں تو عثمان کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اور ادھر دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ابھی حدیبیہ کے مقام میں ہیں، ان کے دلوں میں خوشیاں پھوٹ رہی ہے، حضرت عثمان غنی کی قسمت میں عش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اور انہیں تو کعبے کا طواف کرنے کی بھی اجازت مل گئی ہوگی، وہ کعبے کا طواف کر لیا ہوگا، انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا، احرام اتار دیا ہوگا، صفا مروہ کے درمیان انہوں نے سعی کر لی ہوگی، اور بڑے آرام سے وہ احرام کی پابندیوں سے سبکدوش ہو گئے ہوں گے، یہ سعادت ان کو نصیب ہو گئی ہوگی، کاش یہ سعادت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کی زبانی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ما اظنہ طافا بالبیت ونحن محصورون، حضور نے فرمایا کہ میں ایسا خیال نہیں کرتا کہ عثمان طواف کر لے اور ہمیں روک دیا گیا ہے، یعنی ہمیں طواف کرنے سے روک دیا گیا ہے، اس حال میں عثمان طواف کر لے، میں ایسا خیال کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آئے تو بعد میں، لیکن چونکہ بات چلی ہے تو یہ بات بھی سنتے چلیں۔ حضرت عثمان غنی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا؟ جب وہ واپس آئے تو صحابہ کرام ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اے عثمان، تم نے تو طواف کر لیا ہوگا، تم نے تو صفا مروہ کی سعی کر لی ہوگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لو مکست بہا معتمرا کذا وکذا سنتا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما تفت حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ اگر اتنے سال میں احرام کی حالت میں رہتا، عمرے کی حالت میں رہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہرے رہتے، تو میں اگر کئی سال تک بھی احرام کی حالت میں مجھے رہنا پڑتا تو میں رہ لیتا، لیکن رسول اللہ کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کرتا، طواف نہیں کرتا۔ مورخین نے، سنی مورخین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے
کہ انہوں نے کہا بئس ما ظننتم بی، اے میرے دوستو تم نے میرے بارے میں کتنا برا خیال کیا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر یہ کام کر سکتا تھا، کتنا برا خیال کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور شیعہ حضرات نے بھی اپنی کتاب فروع کافی کے اندر اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ محبت کو بیان کیا ہے۔ غرض کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، اور بات بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اہل مکہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور قتل کی افواہ جو ہے اسلامی کیمپ میں پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ سب اس درخت کے نیچے جمع ہو جائیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے قد ناط عمر رضی اللہ عنہ ان روح القدس نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالبیعۃ فاخرجوا علی اسم اللہ وبایعوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مسلمانوں کے درمیان اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نازل ہوئے ہیں، اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ اب سب نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ کس بات کی بیعت کرنی تھی؟ اب یہاں کون سا عہد کرنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ کرام تو ہر چیز کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب یہاں پر صحابہ کا ایک اور امتحان تھا۔ لیکن صحابہ کرام تھے، وہ قوم بنی اسرائیل نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب دے دیتے، پردیس میں ہیں، کسی قسم کا انتظام نہیں ہے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا جو جذبہ صحابہ کرام میں تھا، انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت اور ایسی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔